الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صرف صغیر کے بعد ابھی اس کی وضاحت چل رہی تھی، ایک ایک لفظ کی جو صرف صغیر میں آیا تھا، یعنی ماضی معروف اور اس کے بعد مضارع معروف اور اسم فاعل تین، پھر ماضی مجہول، مضارع مجہول اور اس کے بعد اسم مفعول، یہ 6 گردانیں صرف کبیر کی گزری ہیں۔ اس کے بعد ابھی یہ فعل جحد معلوم پڑھیں جی سر۔ جحد یعنی اس میں نفی ہوتی ہے، یعنی ظاہری طور پر تو وہ اسم فعل مضارع کا ہوگا، لیکن جب اس کے شروع میں لم لگ جائے گا تو اس کا معنی ماضی کا ہو جائے گا۔ لم یضرب، اس نے نہیں مارا، ورنہ جو مضارع ہے اس میں حال یا مستقبل کا معنی ہوتا ہے۔ یہ جب لم لگ جاتا ہے تو یہ ماضی کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، ماضی اور نفی دو معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ لم یضرب، نہیں مارا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ لم یضربا، نہیں مارا ان دو مردوں نے، زمانہ صیغہ تثنیہ مذکر غائبین۔ لم یضربو، نہیں مارا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائبین۔ لم تضرب، نہیں مارا اس ایک عورت نے، یہ گزشتہ صیغہ واحد مؤنث غائبہ۔ لم تضربا، یہ زمانے بس لکھے ہوئے، یعنی پہلے یہ غائب کی بات چل رہی، پہلے یہ 3 مذکر کے تھے، آگے یہ 3 مؤنث کے۔ لم تضرب، نہیں مارا اس ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائبہ۔ لم تضربا، نہیں مارا ان دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث غائبین۔ لم یضربنا، نہیں مارا اس ایک عورت اس سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائبات۔ لم تضرب، نہیں مارا تو ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر مخاطب۔ لم اب یہ تضربا، مخاطب چل رہے ہیں جی۔ نہیں مارا تم دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر مخاطبین۔ لم تضربو، نہیں مارا تم سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر مخاطبین۔ مخاطبین، وہ مخاطبین تثنیہ تھا، یہ مخاطبین جمع۔ لم تضربی، نہیں مارا تو ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث مخاطبہ۔ لم تضربا، نہیں مارا تم دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطبتین۔ لم تضربنا، نہیں مارا تم سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث مخاطبات۔ اچھا، یہ 6 جو صیغے تھے ابھی یہ مخاطب کے تھے، پچھلے 6 غائب کے تھے، اب یہ 2 آگے متکلم ہیں۔ لم اضرب، نہیں مارا میں کو مرد یا ایک عورت نے، صیغہ واحد متکلم۔ لم تضرب، نہیں مارا تم دو مردوں نے یا 2 عورتوں نے یا سب مردوں یا سب عورتوں نے، صیغہ متکلم مال غیر۔ یہ ہوگی صرف کبیر فعل جحد کی، یعنی وہ مضارع جس میں لم لگ جاتا ہے تو اس میں ایک تو ماضی کا معنی آ جاتا ہے اور دوسرا نفی کا معنی آتا ہے۔ مال نفی غیر کے کیوں انہوں نے کہا ہے؟ لیے صیغہ متکلم مال غیر ہے، اس کا معنی متکلم مال غیر کا مطلب یہ ہے نا کہ دیکھیں اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، واحد بھی، تثنیہ بھی اور جمع بھی شامل ہیں، سارے اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے مال غیر کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی متکلم ایک ہے نا، ایک متکلم ہے، بات تو ایک بندہ کر رہا ہے، ساتھ میں جو تثنیہ میں دوسرا بندہ آ جاتا ہے وہ بول تو نہیں نہ رہا لیکن اس میں شامل ہو جائے گا، جمع میں تیسرا بندہ وہ بول نہیں رہا لیکن اس میں شامل ہو جائے گا متکلم میں، یعنی ہم نے کیا۔ صرف کبیر فعل جہد مجہول۔ اسی پچھلے کی وہ معروف تھی، ابھی یہ مجہول آ رہی ہے، یعنی اس میں کسی بات کے ہونے کا بتایا جا رہا ہے لیکن کون کر رہا ہے وہ نہیں بتایا جا رہا ہے۔ اس میں بھی نفی کا معنی اور ماضی کا معنی، وہی بات مضارع کے شروع میں جب لم لگ جاتا ہے وہ معروف ہو یا مجہول ہو، اس میں ایک تو نفی کا معنی آ جاتا ہے، دوسرا ماضی کا معنی بن جاتا ہے، بے شک وہ مضارع کا صیغہ ہو ظاہری تو۔ لم یضرب، نہیں مارا گیا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ لم یضربا، نہیں مارے گئے 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائبین۔ لم یضربو، نہیں مارے گئے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائبین۔ تثنیہ کے لیے غائبین اور جمع کے لیے غائبین۔ لم تضرب، نہیں ماری گئی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائبہ۔ لم تضربا، نہیں ماری گئیں وہ 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائبتین۔ لم یضربنا، نہیں ماری گئی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائبات۔ یہ غائب کے ہو گئے، اس کے بعد آگے حاضر، یعنی 3 مذکر کے 3 مؤنث کے اور وہ بھی غائب چل رہے تھے، ابھی اگلے 6
اسی طرح مخاطب کے 3 مذکر 3 مؤنث. لم تضرب نہیں مارا گیا تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر مخاطب. لم تضربا نہیں مارے گئے تم 2 مرد صیغہ تثنیہ مذکر مخاطبین. لم تضربی نہیں ماری گئی تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث مخاطبہ. لم تضربا نہیں ماری گئی تم 2 عورتوں صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطبتین. لم تضربنا نہیں ماری گئیں تم سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث مخاطبات. لم اضرب نہیں مارا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت صیغہ واحد متکلم. لم تضرب نہیں مارے گئے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں صیغہ و متکلم مال گئی. اب یہ صرف کبیر فعل نفی یعنی وہ فعل جہد تھا یعنی جس میں مضارع تھا لیکن شروع میں لم لگ گیا تو اس میں ماضی کا معنی پیدا ہوگا. لم ایک تو نفی کا معنی دے گا ساتھ میں مضارع کو نفی کے معنی میں بھی کر دے گا. جہد کا یہ فائدہ ہے. نفی جو ہے نفی میں مضارع ہوگا تو اس کا مضارع کا ہی معنی ہوگا ماضی کا نہیں بنے گا. وہ جہد خاص ہے کہ اس میں مضارع کے شروع میں لم لگا تو وہ ماضی کے معنی میں دے گا معنی. تو اس میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی ہوں گے کیونکہ لا لگا ہوا. لا کا مطلب ہے اس چیز کی نفی ہو رہی فعل کی نفی ہو رہی ہے کہ ایسا کام نہیں ہوا. اچھا پہلے یہ معلوم کہ یہ صرف کبیر ہے. صرف کبیر فعل نفی معلوم. لا یضرب نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد. لم یضربانی وہ صیغہ واحد مذکر غائب. لم یضربانی لم نہیں ہے لا ہے. لا یضربانی نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ 2 مرد صیغہ تثنیہ مذکر مغائبین. لا یضربون نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ سب مرد صیغہ جمع مذکر غائبین. لا تضرب نہیں مارتی یا نہیں مارے گی وہ ایک عورت صیغہ واحد مؤنث غائبہ. لا تضربانی نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی وہ 2 عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث غائبتین. لا یضربنا نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی وہ سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث غائبات. اب 6 حاضر کے مخاطب کے. لا تضربو نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر مخاطب. لا تضربانی ایک منٹ ایک تو یہ نفی اور نہی میں فرق دیکھنا ہے. لا کے بعد اگر فعل جو ہے مضارع اس کے آخری حرف کے اوپر سکون آیا نا اس کا مطلب یہ نہیں کا صیغہ. اگر پیش اپنی جگہ پہ باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نفی ہے نہیں ہے. اس میں نفی کا معنی ہے کہ فعل نہیں ہوا. اگر سکون ہے تو وہ منع کرنے کے معنی میں نہیں کے معنی میں. اور دوسرا یہ کہ لا تضربو ایک تو یہ عورت کے لیے آیا نا. لا تضربو وہ عورت نہیں مارتی یا نہیں مارے گی ایک تو یہ معنی. اور لا تضرب ایک یہ مذکر مخاطب کا بھی اسی طرح سیم یہ سیکھا ہوتا ہے. بس لا تضرب تم ایک مرد نہیں مارتے یا مارو گے. تو یہ ہم نے پھر سیاق سے سمجھنا ہوگا کہ اس کا معنی یہ مؤنث کی بات چل رہی ہے یا مذکر کی بات چل رہی ہے. لا تضرب نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر مخاطب. لا تضربانی نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے تم 2 مرد صیغہ تثنیہ مذکر مخاطبین. ٹھیک ہے. لا تضربون نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے تم سب مرد صیغہ جمع مذکر مخاطبین. لا تضربینا نہیں مارتی ہے نہیں مارے گی تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث مخاطبہ. لا تضربانی نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گی تم 2 عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطبتین. لا تضربنا نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گی تم سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث مخاطبات. لا اضرب نہیں مارتا ہوں یا نہیں ماروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت صیغہ واحد متکلم. لا نضرب نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں صیغہ متکلم مال غیر. اچھا یہ جہد کے یعنی معلوم اور مجہول دونوں چل ایک میں صیغہ فعل جہد تھا اور یہ فعل نفی تھا. اس میں بھی ایک معلوم کی اور ایک مجہول کی. اس میں بھی ایک معلوم کی اور یہ بھی مجہول کی ہے. یہی ہے نا لا یضرب. اس میں بھی نفی کا معنی ہے. لم جو ہے وہ الگ خاص تھا. یہ لا اور اس کے بعد فعل مضارع کے اوپر پیش ہی رہے تو یہ نفی ہوتی ہے. اور اگر سکون آ جائے تو وہ خاص پڑھیں گے انشاءاللہ وہ نہیں کی بات ہوگی. تو یہ نفی کی بات ہے کہ وہ فعل نہیں ہوا.
اب یہ مجہول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی پر کام ہوا بتایا جا رہا ہے لیکن اس میں فاعل کا نہیں بتایا جا رہا، اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں کہ فلاں پر یہ کام ہوا، تو اس طرح یہ مجہول کا صیغہ آتا ہے۔ پڑھیں جی۔ لا یضرب نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا وہ ایک مرد صیغہ مذکر غائب۔ لا یضربان نہیں مارے جاتے یعنی مارے جائیں گے دو مرد صیغہ تصریح مذکر غائبین۔ لا یضربون نہیں مارے جاتے ہیں یعنی مارے جائیں گے وہ سب مرد صیغہ جمع مذکر غائبین۔ لا تضرب نہیں ماری جاتی ہے یا نہیں ماری جائے گی وہ ایک عورت صیغہ واحد مؤنث غائبہ۔ لا تضربان نہیں ماری جاتی ہیں یا نہیں ماری جائیں گی وہ دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث غائبتین۔ لا یضربن نہیں ماری جاتی ہیں یا نہیں ماری جائیں گی وہ سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث غائبات۔ لا تضرب نہیں مارا جاتا ہے نہیں مارا جائے گا تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر مخاطب۔ لا تضربانی نہیں مارے جاتے ہو یا نہیں مارے جاؤ گے تم دو مرد صیغہ تصریح مذکر مخاطب۔ اچھا، یہ لا تضربانی اور لا تضربانی اوپر مؤنث غائب اور مذکر مخاطب، اس میں واحد اور تثنیہ دونوں کے جو صیغے آتے ہیں ان کی شکل ایک ہی ہوتی ہے، پھر یہ سیاق سے سمجھ جمع میں مختلف۔ لا تضربین نہیں ماری جاتی ہے یا نہیں ماری جائے لا گی تضربون جمع کا صیغہ تھا، وہ ہو پڑھ لی ٹھیک۔ اور تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث مخاطبہ۔ لا تضربانی نہیں ماری جاتی ہو یا نہیں ماری جاؤ گی تم دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطبتین۔ لا تضربن نہیں ماری جاتی ہو یا نہیں ماری جاؤ گی تم سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث مخاطبات۔ لا اضرب نہیں مارا جاتا ہوں یا نہیں مارا جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت صیغہ واحد متکلم۔ لا نضرب نہیں مارے جاتے یا نہیں مارے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں صیغہ متکلم مال غیر۔ تو یہ فعل جہد معلوم اور مجہول اور فعل نفی معلوم اور مجہول، یہ چار صرف کبیر گزر چکے۔ اب آگے ہے صرف کبیر فعل نفی معلوم مؤکد با لن ناصبہ، یعنی ابھی لن کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے۔ لن جب فعل مضارع پہلے لم گزرا ہے میم کے ساتھ، لم جو ہے وہ فعل جہد کے اس سے فعل جہد بن جاتا ہے، یعنی اس میں مضارع کا معنی ماضی کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اس میں الٹ ہے۔ یعنی لن جب آئے گا نا، ویسے عام مضارع جو ہوتا ہے اس میں دو معنی ہوتے ہیں، یا تو اس میں حال کا معنی ہوگا یا مستقبل کا معنی ہوگا، لیکن یہ جب لن لگ جائے گا، ایک تو لم ہے نا اس میں ماضی کا معنی بن جاتا ہے، یہ لن جب لگتا ہے مضارع کے شروع میں تو وہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اور اس کا ایک اور کام بھی یہ ہوتا ہے لفظی، کہ لن کے بعد جو فعل مضارع آتا ہے اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آئے گی، یعنی یضربو تھا تو یہ لن کی وجہ سے یضربا ہوگا۔ اسی طرح جو جمع کا صیغہ ہے اس میں نون اڑ جائے گا مذکر میں، مؤنث میں تو باقی رہتا ہے نون، اور اسی طرح باقی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ لن یضربا نہیں ہرگز مارے گا وہ ایک اچھا صرف غیر فعل نفی معلوم موقت بالن ناصبہ ہے، یعنی کہ نصب بھی دیتا ہے یہ۔ لن یضربا ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد صیغہ واحد مذکر غائب۔ لن یضربا نہیں ہرگز نہیں ماریں گے وہ دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ اچھا، یہ یضربانی تھا اصل میں، یہ لن کی وجہ سے جو اس پر نصب آئی ہے، نصب کی علامت یہ ہے کہ نون اڑ گیا، تو یہ 5 صیغوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتا ہے اس کو افعال خمسہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک تو افعال خمسہ، یعنی ایک تو افعال خمسہ میں 7 ہوتے ہیں، افعال خمسہ میں 7 ہوتے ہیں نا، لیکن یہ کہ ابھی اس کو کہا خمسہ جاتا ہے، لیکن کیسے؟ یعنی ایک تو یہ مذکر میں ایک تو تثنیہ میں نون اڑتا ہے، اور یعنی افعال خمسہ کا کام یہ ہے کہ اس میں نون اڑتا ہے، ایک تو تثنیہ میں نون ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے، جمع میں نون ہوتا ہے وہ بھی اڑ جاتا ہے، اسی طرح یہ تو غائب میں ہو گیا۔ جو مؤنث ہے اس میں صرف تثنیہ میں اڑتا ہے، جو جمع ہے اس میں باقی رہتا ہے، 3 ہو گئے۔ اسی طرح مذکر مخاطب جو ہے اس میں تثنیہ اور جمع دونوں میں اڑتے ہیں، یہ 5 ہو گئے۔ اسی طرح یہ ہاں اس کی جو مذکر کے مخاطب ہوتے ہیں نا اس میں بھی واحد اور تثنیہ میں تثنیہ اور جمع میں اڑتے ہیں، بلکہ صرف تثنیہ میں اڑتے ہیں۔ ہاں مؤنث ہے، سوری مؤنث کی واحد اور تثنیہ میں اڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 صیغے ہوتے ہیں، لیکن اس کو افعال خمسہ ہی کہا جاتا ہے۔ تو لن یضربو، لن یضربو ہرگز نہیں ماریں گے وہ سب مرد صیغہ جمع مذکر غائبین۔ لن تضربا ہرگز نہیں مارے گی وہ ایک عورت صیغہ واحد مؤنث غائبہ۔ لن تضربا نہیں ہرگز ماریں گی وہ دو عورتیں صیغہ تثنیہ
مونس غائبتین لن یضربنا ہرگز نہیں ماریں گی وہ سب عورتیں صیغہ جمع مونس غائبات لن تضربا ہرگز نہیں مارے گا تو ایک مرد صیغہ مذکر مخاطب لن تضربا ہرگز نہیں مارو گے تم دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر مخاطبین لن تضربو ہرگز نہیں مارو گے تم سب مرد صیغہ جمع مذکر مخاطبین لن تضربی ہرگز نہیں مارے گی تو ایک عورت صیغہ واحد مونس مخاطبہ لن تضربا ہرگز نہیں مارو گی تم دو عورتیں صیغہ تثنیہ مونس مخاطبتین لن تضربنا ہرگز نہیں مارو گے تم سب عورتیں صیغہ جمع مونس مخاطبات لن اضربا نہیں ہرگز ماروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت صیغہ واحد متکلم لن نضربا ہرگز نہیں ماریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں صیغہ متکلم مائل غیر۔ اچھا، تو یہ ہو گیا فعل نفی معلوم، اور معلوم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس میں اس کا فاعل معلوم ہوتا ہے۔ لن یضرب کس نے مارا؟ اس مرد نے مارا۔ لن یضربا ان دو مردوں، اس میں فاعل کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو نفی، اس کو معلوم کہا جاتا ہے۔ معلوم جو مجہول ہوتا ہے اس میں مجہول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا فاعل مجہول ہوتا ہے، تو فعل جس پر وقوع ہو رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے، تو اگلے میں یہی ہوگا۔ فعل نفی مجہول مؤکد بلن ناصبہ، وہی چیز ہے، بس مجہول ہے اور اس میں کام جس پر ہو رہا ہے اس کو متعلق بات ہو رہی یہ اس کی گردان بس پڑھ دیتے ہیں۔ ہے۔ لن یضربا لن یضربا لن یضربو لن تضربا لن تضربا لن یضربنا لن تضربا لن تضربا لن تضربو لن تضربی لن تضربا لن تضربنا لن اضربو اضربا لن نضربا لن نضربا، اس سے آگے دیگر باتیں چل رہی ہیں، اس کو پڑھ دیں ایک بار۔ اچھا، ہرگز نہیں مارا جائے گا وہ ایک مرد صیغہ واحد مذکر غائب کا لن یضربا، ہرگز نہیں مارے جائیں گے دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر غائبین لن یضربو، ہرگز نہیں مارے جائیں گے وہ سب مرد صیغہ جمع مذکر غائبین لن تضربا، ہرگز نہیں مارے جائے گی وہ ایک عورت صیغہ واحد مونس غائبہ لن تضربا، ہرگز نہیں ماری جائیں گی وہ دو عورتیں صیغہ تثنیہ مونس غائبتین لن یضربنا، ہرگز نہیں ماری جائیں گی وہ سب عورتیں صیغہ جمع مونس غائبات لن تضربا، ہرگز نہیں مارا جائے گا تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر مخاطب لن تضربا، ہرگز نہیں مارے جاؤ گے تم دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر مخاطبین لن تضربو، ہرگز نہیں مارے جاؤ گے تم سب مرد صیغہ جمع مذکر مخاطبین لن تضربی، ہرگز نہیں ماری جائے گی تو ایک عورت صیغہ واحد مونس مخاطبہ لن تضربا، ہرگز نہیں ماری جاؤ گی تم دو عورتیں صیغہ تثنیہ مونس مخاطبتین لن تضربنا، ہرگز نہیں ماری جاؤ گی تم سب عورتیں صیغہ جمع مونس مخاطبات لن اضربا، ہرگز نہیں مارا جاؤں گا میں ایک مرد ایک عورت صیغہ واحد متکلم لن نضربا، ہرگز نہیں مارے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں صیغہ متکلم مال غیر۔ تو یہ آج کی بھی 6 گردانیں ہوگی، یعنی ایک تو فعل جہد تھا، اس میں معلوم کی ایک گردان تھی، مجہول کی دوسری گردان تھی، اسی طرح پھر اگلی نفی کی تھی، نفی عام جو تھی لا کے ساتھ، اس میں ایک معلوم کی گردان تھی، ایک مجہول کی تھی۔ یہ پھر نفی تھی مؤکد با لن ناصبہ، لن کے ساتھ تاکید بھی تھی اور اس میں مستقبل میں کسی کام کے ہونے کی نفی تھی۔ اس میں مجہول اور معلوم دو ہم نے پڑھی گردانیں، تو اس طرح 6 گردانیں ہوگی آج کی انشاءاللہ، باقی کل انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔